السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ تجوید سیکھیں سبق نمبر 10 میں۔ تو سبق نمبر 10 میں آتا ہے را کے قواعد، را کے یعنی قاعدے اور حروف مستعلیہ۔ ٹھیک ہے، ہم اس میں ابھی لکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حروف مستعلیہ کنہیں کہا جاتا ہے، اور یہ ہیں 7۔ یاد رکھیں، حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ یاد رکھیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ یاد رکھیں، یہ حروف مستعلیہ ہر حال میں جو ہیں پور پڑے جاتے ہیں، ہر حال میں یہ پور پڑے جاتے ہیں، کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہیں حروف مستعلیہ ہیں 7۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، خا سب سے پہلا آتا ہے، خا، صاد، ضاد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے غین۔ ٹھیک ہے، طا، طا۔ ٹھیک ہے، تا نہیں، طا، اور قاف، ذا، یہ غا۔ ٹھیک ہے، طا کے ساتھ والا جس پر نقطہ لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ حرف ہیں مستعلیہ اور یہ ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے خص ضغ، ٹھیک ہے، ضغ تن، ٹھیک ہے، اور قز ایک ہی مشق میں پورا ہم نے لکھ دیا۔ خص ضغ تن، 2 زیر 3، قاف زبر قا زال زبر قز، خص ضغ تن قز ہے۔ یاد رکھیں، اور یہ پور پڑے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ٹھیک ہے 7 حرف یعنی 29 میں سے 7 حرفوں کو نکالو، پیچھے دیکھو جتنے بھی رہ چکے ہیں وہ سارے کے سارے مستفلا ہیں۔ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، انہیں کہتے ہیں مستفلا۔ ٹھیک ہے، مستفلا انہیں کہتے ہیں مستفلا، جو اس کے علاوہ جتنے بھی رہ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور ان کے بھی علاوہ ٹھیک ہے الف اللہ کا نام، اللہ کا نام اور را کبھی باریک پڑھی جاتی ہے، کبھی پور پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، را دیکھیں اللہ کا نام کب پور پڑھا جاتا ہے، کب باریک پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی اسی سبق میں بتایا جائے گا۔ اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پور پڑھا جائے گا۔ ہم یہاں ایک مثال لکھتے ہیں، اس طریقے سے مشق لکھتے ہیں، قال اللہ، قاف قا لام لام زبر لل، لام لام زبر لل، قال اللہ۔ ٹھیک ہے، تو حدود اللہ، حدود اللہ، دلہ۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری مثال آ گئی، حدود، ٹھیک ہے، دلہ۔ ٹھیک ہے، تو ہا پیش ہو، دال واو پیش دو، دال لام پیش دل، لام کھڑا زبر لا، ہا ساکین لاسٹ میں، حدود اللہ، قال اللہ، حدود اللہ۔ یہ آ چکا ہے اللہ کا نام۔ اس یہ ایک آسان ہے کہ اللہ کا نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کا نام پور پڑھا جائے گا، اور زیر آئے تو باریک پڑھا جائے گا۔ زیر دیکھیں اس طریقے سے آتا ہے، دین اللہ۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے زیر کافی جگہوں پر آتا ہے۔ اور یہ آ چکے تھے قال اللہ، حدود اللہ، اللہ کا نام پور کا پڑھا جاتا ہے، باریک کا پڑھا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے را کے قواعد، اور سب سے پہلے یہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو چکا، خص ضغط قز اس کی مشق ہے، اس کا مجموعہ ہے، اور یہ ہیں مستعلیہ حروف۔ اب انہی کے بارے میں آگے پڑھیں گے، کب یہ پور پڑھے جاتے ہیں، کب باریک پڑھے جاتے ہیں، کیسے ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ دیکھیں، را متحرک کہتے ہیں حرکت والی را کو، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ را متحرک کہا جاتا ہے حرکت والی را کو، زبر یا پیش آنے سے یہ را پور ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جیسے قال، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے مشق لے لیں، ٹھیک ہے، تو زبر یا پیش آنے سے را پور ہو جاتی ہے۔ بر، بر نہیں، بر میں جو ہے دوسرے وہ اسی کے ساتھ والے دوسرا قاعدہ ہے بر۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مشق یوں ہے، اور یہ آ چکی ہے را متحرک۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کلیئر ہو گیا۔ را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، یعنی را ساکن بعد میں ہو، اس کے قبل کیا ہو، متحرک والا حرف ہو۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں ایک جگہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ٹھیک ہے، ارجعی، حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر ای،
ارجعی. ٹھیک ہے, اب ارجعی میں را ساکن کیا لکھا, را ساکن ما قبل متحرک, کوئی بھی لفظ لاؤ, کوئی بھی لفظ لاؤ, ارجعی عین لاؤ, ارجعی فرجعی کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو لیکن یہاں پر آ رہا ہے حمزہ متحرکہ, را ساکن سے پہلے حمزہ متحرکہ, ارجعی یاد رکھیں. یہ آ چکا تھا را ساکن ما قبل متحرک, یاد رکھیں ارجعی ٹھیک ہے, تو ارجعی ہو چکا ہے. ارکب ارجعون, اس کی کافی ساری مثالیں آتی ہیں. ایک جگہ آتا ہے ارفع باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے, مستضعفین قسم میں ابھی نہیں ہے, ہم جائیں گے. تو اب آ چکا ہے اگر را ساکن مستعلیہ حرف تو معلوم ہو چکا ہے. را ساکن ساکن ما قبل متحرک کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی جان لیں. را ساکن ساکن ما قبل متحرک, را ساکن ہو, پہلے والا بھی حرف ساکن ہو, اس سے پہلے جا کے حرکت آئے, لیکن ان دونوں کو کیسے پڑھا جائے گا, تو ان کے بارے میں بھی ہم یہاں پڑھائیں گے. دیکھیں کس طریقے سے آتا ہے اسر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, والعصر. ٹھیک ہے, عین زبر آ سین اس, عین سین زبر اس, را پھر ساکن. یہ یاد رکھیں عصر ایسے ڈبل جو ہیں جزم وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, عصر والعصر. ٹھیک ہے, ان الانسان لفی خسر, خسر میں بھی یہاں خال گیا اور اوپر پیش خسر ڈبل ساکن. ٹھیک ہے, ڈبل ساکن والے حرف. ٹھیک ہے, یہاں چکا تھا سین. ٹھیک ہے, عصر, عصر میں جو ہے یاد رکھیں یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک, اس کا معنی یہ ہے دیکھیں را ساکن ہوئی, اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہوا, ما قبل متحرک, اسے حالت وقف میں پڑھا جائے گا, اسے کہتے ہیں را ساکن ساکن ما قبل متحرک. اس کی کافی ساری مثالیں ہیں. یسر نور, نون واو پیش نو. ٹھیک ہے, را ساکن. ٹھیک ہے, نور. ٹھیک ہے, پہلا والا کوئی حرف بھی ساکن ہو, واو ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, یاد رکھیں نون واو پیش نور, را ساکن حالت وقف میں آتی ہے. حالت وقف پتہ کسے کہتے ہیں, حالت وقف کہتے ہیں آیت کرنے کو. آیت کرنے کے قاعدہ الگ سے ہے, وہ الگ سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ آ چکا تھا را ساکن ساکن ما قبل متحرک, اور اس کے بارے میں کلیئر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اب ہم پڑھیں گے جو مین قاعدہ ہے مستعلیہ کا. ٹھیک ہے, اب یاد رکھیں حروف مستعلیہ, اس کے بعد کس کے بعد را ساکن ہو, اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا, رائے ساکنہ و مشددہ, اس کے بارے میں بھی جان لیں. جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں, ابھی اس کا نام رائے ساکنہ ہے, اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. مشددہ یاد رکھیں, مشددہ. تو را پر زبریہ پیش آنے سے را پر ہو جاتی ہے, اور زیر آنے سے را باریک ہو جاتی ہے. را ساکنہ سے پہلے زبریہ پیش آنے سے را پر ہو جاتی ہے, اور زیر آنے سے را ساکنہ باریک ہو جاتی ہے. ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دیکھیں, ہم پڑھتے ہیں قرطاسن. دیکھیں قرطاسن میں کس طریقے سے پڑھا جائے گا. قاف را زیر قر, قر طا, الف زبر طا, سین دو زیر سین, قرطاسن. ٹھیک ہے, قرطاسن کا قاعدہ ہے. قرطاسن میں دیکھیں کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. قر کیوں کہا, را کو پور کیوں کیا, یاد رکھیں را پور پڑھی جاتی ہے. میں اس کے بعد بتاتا ہوں, اس کو کرتے ہیں کلیئر. سب سے پہلے یہ آ چکے تھے را کے قواعد, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں ابھی میں آپ کو الگ سے اچھے طریقے سے حروف مستعلیہ کے بارے میں بتاتا ہوں. حروف مستعلیہ کنہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آ چکا تھا را کے قواعد. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم لکھتے ہیں یہاں پر قر. ٹھیک ہے, قرطاسن. ٹھیک ہے, قرطاسن, قاف را زیر قر. ٹھیک ہے, زبر نہیں, ابھی کیا لانا ہے اس کے دو نقطے, قرطاسن. اچھا دیکھیں ہم نے پڑھا را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی, لیکن یہاں پر پور کیسے, اب اس کے بارے میں بھی جانیں. پور اس لیے کہ یاد رکھیں حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف را ساکن کے بعد آئے تو وہ را پور پڑھی جاتی ہے. جس طریقے سے ارسلنا میں تو ویسے بھی را کو جو ہے پور پڑھا جائے گا, اس لیے کہ اس سے پہلے زبر ہی ہے ارسلنا. قرآن سے پہلے را ساکن سے پہلے پیش ہے, وہاں تو پڑھا ہی جائے گا. لیکن قرطاسن مرصادن, دوسری مثال دادو زبر دن, مرصادن. ٹھیک ہے, مرصادن میں دیکھو مرصادن پڑھنا ہے, نہ کہ یہ پڑھنا ہے مرصادن, ایسا نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ سا کس میں سے ہے,
را ساکن کے بعد رفع مستعلیہ کے کوئی حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے وہ زیر کے نیچے ہو، را ساکن سے پہلے زیر ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، کچھ بھی ہو، اس وقت میں را کو پور پڑا جاتا ہے۔ اور اگر مستفلا کے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، را ساکن سے پہلے زیر آ جائے، تو را ساکن کے بعد مستفلا کے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں را کو جو ہے باریک پڑھنا ہے، لیکن اس سبق میں را کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مرصادن قرطاسن مرصادن، ٹھیک ہے۔ یہ آ چکے تھے را کے قواعد، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک مثال دیتا ہوں میں اچھی طریقے سے اس کے سمجھانے کی۔ برا برا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تشدید والی را سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، لیکن برا نہیں پڑھا جائے گا، برا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں تشدید والی را سے پہلے یہی، تو یہ الگ ہے۔ رب ارجعون، رب ارجعون، دیکھیں اب رب ارجعون کی ایک مشق لکھتے ہیں۔ را بازر رب بارازر بر، ٹھیک ہے، جیم زیر جی عین واو پیش او نون ساکین، رب، ٹھیک ہے، رب بر جی عین واو پیش او، رب ارجعون میں را کو باریک پڑھا جائے گا۔ دیکھیں کیوں باریک پڑھا جائے گا، اس لیے کہ را ساکن کے بعد مستفلا کا حرف جیم ہے، نہ کہ خصہ ضغطن قسم میں سے تو کہ ہے ہی نہیں کوئی، خا صا ظا غین تا قاف زا اتنے ہی حرف ہیں۔ اگر را ساکن کے بعد وہ مستعلیہ کے حرف آ جائیں تو یہ را بھی اس وقت میں پور پڑی جاتی ہے، اور اگر را ساکن سے پہلے مستفلا کے حرف آ جائیں تو اس وقت یاد رکھیں را ساکن کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ باقی قواعد میں را ساکن سے پہلے زیر آئے تو باریک پڑھا جائے گا، اور را ساکن سے پہلے زبر پیش آ جائے تو یاد رکھیں اسے پور پڑھا جائے گا۔ آج تھے یہ را کے قواعد۔ را کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیں، را ساکن متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک، یاد رکھیں را ساکن متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک، تینوں کے بارے میں میں نے اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیا۔ اور اگر کسی کو کنفیوز کوئی رہتا ہو تو اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ سبق بھی بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آنے والے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔